بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ بڑی عجیب عورت ہے جہاں گیلی مٹی دیکھتی کھلونوں بنانے بیٹھ جاتی، پھر کھلونے اٹھا کر بچوں کے پیچھے بھاگتی ہے اور مٹی بھرے ہاتھوں سے انہیں اپنے بنائے ہوئے پھالوں اور گگو کو گھوڑے دینے کی کوشش کرتی ہے۔ بچے اس کا حلیہ دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں یا کھلونے پرے پھینک دیتے ہیں اور پتھر مارنے لگتے ہیں۔ یہ پگلی ایک نیک عورت ہے، بچوں کو گالیاں دیتی ہے، نہ مارتی ہے، بس ایک ٹاک ان کو دیکھتی جاتی ہے۔ تبھی سب اسے پیرو کی پگلی کہتے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں پیرو نیک آدمی کو کہا جاتا ہے، اور پیر بخش تو یوں بھی بڑا نیک آدمی تھا۔ چوک قریشی موڑ پر اس کی دکان تھی۔ یہ سادہ دل دیہاتی کسی کو کچھ نہ کہتا، کوئی چائے کی پیالی پی کر پیسوں کے بدلے گالی دے جاتا تو بھی چپ ہوتا رہا، یا دعا کر کے کہتا، او کاکا خیر ہو تیری، پیسے نہیں دیتا نہ دے، غصہ تو نہ کر۔ باپ کا چائے کا کھوکا تھا، پیرو نے دکان کی کر لی۔ جب یہ 16 برس کا تھا تو خیر بخش نے اس کی شادی اپنی بھتیجی سے کر دی، لیکن اس لڑکی کی عمر کم تھی۔ پیرو نے صرف 2 برس گھرستی کی خوشی دیکھی۔ جب وہ 18 کا تھا تو پہلی بیوی رضائے الہی سے انتقال کر گئی۔ ماں باپ مر گئے تو پیرو تنہا رہ گیا۔ لوگوں نے کہا پھر سے گھر بسا لو، کب تک ایسے پھرو گی؟ مکان ہو اور گھر والی نہ ہو تو مسکن کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ پیرو جوان تھا، صحت مند تھا، کماؤ بھی تھا۔ ایسے میں عورت کی آرزو کس مرد کو نہیں ہوتی، مگر وہ شادی کے نام سے بدک جاتا تھا اور کانوں کو ہاتھ لگانے لگتا تھا۔ معاملہ یہ نہ تھا کہ وہ شادی سے بھیر پایا، بات یہ تھی کہ اس کا بیٹا اصغر 3 برس کا تھا۔ وہ اپنے بیٹے پر سوتیلی ماں کا عذاب نازل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بیوی اس کی ضرورت تھی، مگر بچے میں ظلم سہنے کی تاب نہ تھی۔ اصغر چچی، پھوپھی اور اسی قبل کے رشتہ داروں عورتوں کے آنچلوں میں پناہ ڈھونڈتا رہا۔ جلد ہی پیرو کو احساس ہو گیا کہ یہ بالک کسی دوسری عورت کی گود میں نہیں سما سکتا۔ وہ اپنے بیٹے کو گھر لے آیا۔ اصغر باپ کا پیار پا کر خوش ہو گیا، لیکن وہ بیٹے کو ماں نہیں دے سکتا تھا۔ بچے کی پرورش باپ کے لیے ٹیڑھی کھیر تھی۔ سچ ہے، ممتا کا وصف تو صرف عورت کی صفت ہے، بچے کے لیے ماں کا ہونا ضروری تھا۔ بہت سوچ بچار کے بعد آخر پیرو نے دوسری شادی کر لی۔ خالہ سے یہ شرط طے ہوئی کہ رابعہ نہ صرف بچے کو ماں کا پیار دے گی بلکہ اس کے دل سے محرومی کا سارے زخم دھو ڈالے گی۔ رابعہ الہڑ و کم سن تھی، ان باتوں کو نہ سمجھتی تھی۔ ماں نے جو نصیحتیں کیں وہ میکے کی دہلیز پر چھٹک کر آئی تھی۔ دلہن بننے کی اسے چاہت تھی، لیکن پیر بخش کے گھر آ کر وہ ڈر گئی۔ اس کے تیور دیکھ کر وہ ہر وقت سہمی رہتی۔ پہلے دن ہی پیرو نے دلہن کو سنجیدگی سے اصغر کے بارے میں کچھ نصیحتیں کیں، پھر بچے کو اس کے پہلو میں لٹا کر دوسری چارپائی پر لیٹ گیا۔ کچھ دیر تک وہ قسم ساتی رہی۔ حسرت سے پیرو کو دیکھا، وہ تو اپنی ذمہ داری کا بوجھ اس کے نازک پہلو پہ ڈال کر گہری نیند سو چکا تھا۔ رات کے اگلے پہر یہ بیچاری بھی نیند کی باہوں میں جھول گئی۔ یوں اس رشتے کی ابتدا ہی غلط انداز سے ہوئی۔ رابعہ کا دل جیتنے کا یہ طریقہ احسن نہ تھا۔ پہلے تو پیرو کو اس الہڑ لڑکی سے پیار جتانا لازمی تھا، لیکن نادان مرد نے اس امر کو ضروری خیال نہ کیا۔ تاہم ابتدا میں وہ شوہر کے ڈر سے اصغر کے ساتھ پیار و محبت سے پیش آتی رہی۔ رفتہ رفتہ اس کی کندانی بدن نے گھر کے چاروں کونوں میں فسو پھیلا دیا تو اصغر کی کم بختی آ گئی۔ پیرو کی 22 برس اور رابعہ کا پیار دونوں گم ہو گئے، یہاں تک کہ رابعہ دلیر اور پیر بخش بزدل ہو گیا۔
جو ہی شوہر کے دل پر رابعہ کا راج ہوا، وہ اصغر کے معاملے میں نہایت سخت گیر اور سخت مہر ثابت ہوئی۔ کوئی حربہ نہ چھوڑا اور معصوم بچے کے ساتھ مدہ مقابل کا سلوک کیا، اسے ذہنی اور جسمانی دکھ پہنچانے میں حد کر ڈالی۔ اصغر کے دل پر کیا بیتی، بے زبانوں کی کہانیاں ان کے آنسوؤں میں بہہ جاتی ہیں۔ انہیں کوئی رقم نہیں کر سکتا تو کوئی پڑھ کیسے سکتا ہے؟ دنیا کا سب سے ظالم تو بچوں کو پیار کر یہ ترسانا ہے، اس کی روحوں کو پامال کرنا ہے۔ رابعہ خود ماں بن کر بھی ان معصوم کے لیے ماں نہ بن سکی۔ وہ اپنے بچوں میں اتنے مدہوش ہو گئی کہ ستیلے بیٹے کا دل جو خالی کشکول تھا، اس میں پیار کے تو میٹھے بول بھی نہ ڈال سکی۔ ایک روز یہ کومل کونپل باپ اور ستیلی ماں کے بے حسی و غفلت کے باعث مرجھا گیا۔ اصغر کی موت کا پیرو کو کچھ دن صدمہ رہا، پھر وہ ایک بھولی بسری کہانی بن گیا۔ ایک دن کا ذکر ہے، پیرو ذمہ دار کی ٹیوب ویل پر گیا ہوا تھا۔ رابعہ گھر میں کھجوروں کے پتوں سے چٹائیوں کے لیے پٹیاں بنا رہی تھی۔ اس کے دونوں بیٹے گھر سے نکل گئے۔ یہ صبح کے 10 بجے کا وقت تھا۔ دونوں کھلیان میں چلے گئے۔ بڑے نے چھوٹے سے کہا، آؤ گھوڑا بنے، رسی تو ہے نہیں۔ شیرو نے میرو سے کہا، قریب ہی بھینس کی کھول لی، اس کا رسا نکال لیتا ہوں، پہلے تم گھوڑا بنو۔ 4 برس کے میرو نے گردن آگے کر دی۔ بڑے بھائی نے اس کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال دیا اور بنکانے لگا۔ رسی کا دوسرا سرا کتے کے گلے میں باندھ دیا تھا۔ لڑکے کے بنکانے سے وہ بھاگنے لگا۔ وہ کتا اچھا خاصا ڈھیڑ عمر تھا۔ وہ کھیت میں بھاگا تو چھوٹا لڑکا زمین پر گھسیٹنے لگا۔ پہلے رسا اس کے گلے میں پھانسی کا پھندا بنا، پھر لڑکا کانٹوں بھری زمین پر اوندھے گرا۔ آرے اٹھ میرے گھوڑے، جلدی چل۔ شیرو ہانکنے جا رہا تھا اور کتا بھاگے جاتا تھا۔ میرو مٹی کی ڈھیلوں میں بھری کھدری زمین پر اچھل اچھل کر رہا تھا۔ فٹ بال کی طرح وہ زور سے گھسیٹا جاتا تھا، لیکن منہ زور جانور کو روک لینا محال تھا۔ کھیتوں میں کام کرنے والے ایک کسان کی نظر جب سرپٹ بھاگتے ہوئے کتے پر پڑی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ رسی کے دوسرے سرے سے باندھے چھوٹے سے لڑکے کا کچھ عمر نکل چکا تھا۔ شیرو نے جب دیکھا کہ میرو مر گیا ہے تو خوف کے مارے وہ بھاگ کھڑا ہوا، بھاگ کر باڑ میں چھپنے لگا جو کانٹوں بھری تھی۔ آگے تھوڑی سی بھوری ٹہنیاں پڑی ہوئی تھی۔ اس بچے کو علم نہ تھا وہ کانٹوں کی باڑ میں پھنس کر لیرو لیر ہو سکتا ہے، چھپ نہیں سکتا۔ میٹھی روٹی ٹوکری تلے ٹھنڈی ہو چکی تھی اور بچے ابھی تک گھر نہیں لوٹے تھے۔ رابعہ ان کو ڈھونڈنے نکلی۔ اپنے 8 ماہ کے بچے کو اس نے گود میں اٹھائے رکھا تھا۔ کھلیان میں آئی تو بابو کے سامنے کہا، پیاری بہنا، تو کہاں تھی؟ دیکھ تیرے میرو کا کیا حال ہوا ہے۔ میں نے بھینس کے جنے کو بڑی مشکل سے قابو کیا ہے۔ بچے کی حالت دیکھ کر رابعہ کا کلیجہ شک ہوا۔ وہ لہولہان تھا۔ ترنت اس نے جیرے کو گود سے اتارا اور دوڑتی ہوئی پیرو کی طرف گئی جو ٹیوب ویل چلا رہا تھا۔ جلدی آؤ پیرو، دیکھ تو اپنے میرو کی کیا حالت ہے۔ یہ کہہ کر وہ سینہ کوبی کرنے لگی۔ پیر بخش نے لڑکے کو اٹھایا مگر وہ دم توڑ چکا تھا۔ دونوں پگڈنڈی پر بھاگے جہاں بدحوثی میں رابعہ اپنے 8 ماہ کے بچے کو زمین پر بٹھا گئی تھی۔ اب وہ وہاں نہیں تھا۔ چند لمحوں میں کدھر گیا میرا جیرا؟ ابھی تو ٹھیک طرح سے چلتا بھی نہیں ہے۔ پگڈنڈی کے ساتھ نالا بہہ رہا تھا۔ وہ رینگتا ہوا نالے میں جا گرا تھا۔
وہ ڈبکیاں لگا رہا تھا۔ بہادر کسان نے اسے بھی نکالا اور دوسرے بچے کی لاش بھی اسی نے اٹھائی۔ میاں بیوی بہادر کے ہمراہ روتے ہوئے گھر کو چلے تو یاد آیا کہ شیرو ساتھ نہیں ہے۔ تھوڑی سی تلاش سے وہ بھی مل گیا۔ زہر بھرے خاروں نے نازک بدن کو چھلنی کر ڈالا تھا۔ وہ تو چھپنے کو باڑ میں گھسا تھا۔ تکلیف کی تاب نہ لا سک کر سانسوں نے جسم کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ رابعہ نے ایک نظر اس کو دیکھا اور بس بچاڑ کھا گئی۔ اسی دن سے پھر کسی نے اسے اپنے گھر کی چھت تلے نہ پایا۔ گھر لاتے تو چیختی چلاتی باہر بھاگ جاتی۔ بال بکھرے کھلے آسمان تلے پھرتی رہتی۔ بچوں کی طرف لپکتی تو وہ پتھر مارنے لگتے۔ وہ انہیں نہیں مارتی تھی، بس تکے کی طرح دیکھے جاتی تھی۔ باہیں نہیں کھول کر ان کی طرف پڑھنا چاہتی تھی اور کہتی، مجھ سے بھاگو نہیں، اصغر ادھر آؤ، مجھے پیار کرنے دو۔ بچہ، کون بچہ بھلا کسی باولی کی باہوں میں جانا پسند کرتا ہے؟ پاگل عورتیں تو بچوں کے لیے تماشے کی چیز ہوتی ہیں۔ وہ سب جمع ہو جاتے اور اسے چھیڑنے کے لیے آؤ آؤ کی آوازیں نکالتے، اور جب وہ ان کی جانب بڑھتی تو بھاگ جاتے۔ رابعہ جب تک زندہ رہی یوں ہی ان کی کھلداروں کے تعاقب میں بھاگتی رہی، مگر وہ کبھی اس کے ہاتھ نہ آئے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہے۔ شکریہ۔